بیا بوی ذاکرہ چی سرغربات ترانی وائی بدوینو لا نظارا ازان وایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظریاتی جنگ چینل میں خوش آمدید. معزز دوستو، بنو عباس کے دور میں مغربی دنیا کو عالمی اسلام پر پہلا بھرپور نظریاتی حملہ کرنے کا موقع ملا. ایشیائے کوچک اور بحر روم میں مسلسل فتوحات کے دوران مسلمانوں اور یورپی عیسائیوں کے مابین جغرافیائی فاصلے سمٹ گئے تھے. سفارتی اور تجارتی روابط میں اضافہ ہو رہا تھا. اسی دوران مسلمانوں کو یورپ میں مروجہ قدیم عقلی علوم و فنون کے بارے میں پتہ چلا اور یورپ سے علوم کی کتب عالمی اسلام کو منتقل ہونے لگی. کلیسا کو اچھی طرح تجربہ ہو چکا تھا کہ یہ عقلی علوم کسی بھی مذہب کی بنیادیں کھوکھلی کرنے کے لیے کافی ہے. اسی لیے پادریوں نے ان کے مطالعے اور درس و تدریس پر پابندی لگا رکھی تھی. مگر اب منطق و فلسفے کی یہی کتب عالمی اسلام میں منتقل ہونا شروع ہو گئی تھی. جب یہ علوم عالمی اسلام میں متعارف ہوئے تو یہاں قرآن و حدیث اور فقہ کے ساتھ ساتھ آزاد منش اور عقلیت پسند لوگوں کا ایک جدید طبقہ وجود میں آنے لگا، جس نے جلد ہی معتزلی گروہ کی شکل اختیار کر لی. بدعتی فرقوں کا ظہور پہلی صدی ہجری میں شروع ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اکابرین امت حق و باطل کا فرق کرنے کے لیے متفکر اور مستعد تھے. اس سلسلے میں سب سے پہلی تاریخ ساز کوشش حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمائی اور الفقہ الاکبر تصنیف فرما کر نہ صرف اہل سنت والجماعت کے عقائد کی پوری وضاحت کر دی، بلکہ امت کو درجنوں گمراہ فرقوں کے باطل افکار اور ذہنی موشگافیوں سے بچا کر صراط مستقیم پر گامزن کر دیا. دوسری طرف امام شافعی رحمہ اللہ نے الرسالہ اور کتاب الام میں بعض فرقوں کے عقائد کو مدلل طور پر رد کیا. اس کے بعد احناف ہی کے ایک فقیہ و محدث امام طحاوی نے العقیدۃ الطحاویہ کے نام سے عقائد پر ایک متن تحریر فرمایا، جسے آج تک امت کے نظریات کے سرنامے کی حیثیت حاصل ہے. اسی زمانے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح مرتب فرمائی اور اس میں گمراہ فرقوں کے معتقدات کی تردید کے لیے مستقل عنوانات تحریر کیے. اس طرز کو دیگر محدثین نے بھی اپنایا اور اپنی سنن و جوامع میں عقائد اہل حق کی ترجمانی اور اہل باطل کی تردید کے لیے احادیث کو مختلف عنوانات کے تحت درج کیا. بہرکیف اس دور میں اعتزال کا آغاز ہو چکا تھا. خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایسے مفکرین پائے جاتے تھے جو جمہور امت سے برگشتہ تھے، مگر عالم اسلام کے قاضی القضاء امام ابو یوسف رحمہ اللہ تھے اور ان جیسی قد آور شخصیات کے مقابلے میں اہل حوث کی دال نہ گل سکتی تھی. مگر ہارون کے بعد مامون الرشید برسر اقتدار آیا جو عقلیت پسند تھا. اسے دنیا بھر کے علوم حاصل کرنے کا شغف بھی تھا. اس دور میں ایشیا کوچک کی علاقے میں رومیوں سے جنگ جاری تھی، جس کے درمیان صلح کے وقفے بھی آ جاتے تھے. مامون کو معلوم ہوا کہ روم میں اب بھی فلسفہ و منطق کے ذخائر مکفل پڑے ہیں، تو اس نے سفیر بھیج کر شاہ روم سے یہ ذخائر طلب کیے. رومی بادشاہ نے اس بارے میں مشورہ کیا. اکثریت نے مخالفت کی، مگر ایک زمانہ شناس پادری نے سمجھایا کہ ہر چیز کا دار و مدار عقل پر رکھنے والی یہ کتب کسی بھی مذہبی حکومت کی جڑیں کاٹ سکتی ہے. اس لیے مسلمانوں کی ناسمجھی سے پیدا ہونے والے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. چنانچہ کتب فلاسفہ کے ذخائر بغداد بھیج دیے گئے، جہاں مامون نے ان کے ترجمے کروا کر سرکاری سرپرستی میں ان کی اشاعت شروع کر دی. ابو سعید اندلسی صاحب طبقات الامم میں لکھتے ہیں، مامون نے شاہان روم سے حکماء یونان کی کتب کی فرمائش کی. انہوں نے افلاطون، ارسطو، بکرات، جالینوس، اقلیدس اور بطلیموس وغیرہ کی کتب ہدیہ کر دی. مامون نے بڑے اہتمام سے ان کے تراجم کرائے اور لوگوں کو ان کے مطالعے کی ترغیب دی. ان کے زمانے میں ان کتب کا رواج عام ہو گیا اور فلسفے کو عروج ہوا. مامون کی قدردانی کی بدولت ذہین اور قابل نوجوانوں اور اہل علم و دانش نے ان فنون میں مہارت حاصل کی. یہ یونانی فلسفہ جس کے بانی افلاطون اور ارسطو تھے، در حقیقت ایک گمراہی کا گورکھ دھندا تھا جس پر یورپ کے کم ظرف حکماء فریفتہ رہے تھے. اگرچہ اس فلسفے میں طبعیات اور معاشرت و سیاست سے متعلق بہت سی مفید باتیں بھی موجود تھیں، مگر اس کا بڑا حصہ جو الہیات پر مبنی تھا، شیطانی وساوس اور ذہنی اوہام کے سوا
कुछ न था। जाहिर है कि खालिक कायनात के बारे में नाचीज मखलूक अपनी मुजर्रद अकल से जो अंदाजे लगाएगी वो नाकिस ही होंगे। अगर इन नाकिस अंदाजों को मुहकम उलूम का मकाम दे दिया जाए तो इससे बड़ी गुमराही क्या हो सकती है। खालिक और इनके गैबी निज़ाम के बारे में सही इल्म वही हो सकता है जो इसकी जानिब अता हुआ हो। ये इल्म मुसलमानों के पास कुरान व हदीस की शक्ल में मौजूद था, इसलिए मुसलमानों को फलसफियाना इलाहियात की तरफ मुतवज्जा होने की कोई जरूरत नहीं थी। मगर जब कुतुब फलसफा अरबी और फारसी में मुंतकिल हुए तो देखते ही देखते मुसलमान अहले इल्म का एक बड़ा तबका यूनानी फलसफे से मुतासिर नजर आने लगा। ये वो लोग थे जो पहले ही अकलियत पसंद और हर नई आवाज से मुतासिर होने के आदी थे। उनमें खवारिज की ज़हनियत पाई जाती थी, यानी वो असलाब की पैरवी के बजाय खुदराई के मरीज थे। इनके इल्म में वुसअत जरूर थी मगर गहराई की कमी थी। ऐसे उलमा ने फलसफे को हाथों हाथ लिया और इसके ऐसे गर्विदा हुए कि दीन के मुहकम अकायद को भी अकल की बुनियादों पर नापना, तोलना और साबित करना शुरू कर दिया और रोयत बारी, इस्तिवा अलल अर्श और कलाम इलाही और तकदीर जैसे नाजुक मसाइल तक को अकलियात की जद में ले लिया। यही ग्रोह मुअतज़िला के नाम से मशहूर हुआ। चूंकि खलीफा मामून रशीद खुद फलसफे से मुतासिर हो चुका था और इसके साथ साथ उसे दीन की दावत को आम करने का शगफ भी था, इसलिए उसने मुअतज़िली ग्रोह की भरपूर सरपरस्ती की, क्योंकि वो समझता था कि दीन की दावत को आम करने के लिए यही उसलूब बेहतर है और यही ताबीरात हर कौम के नजदीक काबिल कबूल हो सकती है। मामून की सरपरस्ती की वजह से जल्द ही मुअतज़िला दरबार खिलाफत में एक मुअस्सर कुव्वत बन गए और इनका एक नामवर आलिम काजी अहमद बिन अबी दाऊद बगदाद का काजी उल कुज़्ज़ा बन गया। उसने अकीदा खल्क़ कुरान यानी कलामुल्लाह मखलूक है को अपने ग्रोह का शिआर बना लिया और इसकी मुखालिफत करने वालों पर सख्ती की इंतहा कर दी। रासिखुल अकीदा उलमा जो अकल की जगह कुरान व हदीस पर एतमाद करते थे उस दौर में हुकूमत की चीरा दस्तियों का निशाना बने। मामून ने वफात से 4 माह पहले इस मसले में इतना तशद्दुद किया कि खल्क़ कुरान का अकीदा न रखने वालों की गवाही को नाकाबिल कबूल करार दे दिया और हुक्म दिया कि ऐसे तमाम लोगों को इनके ओहदों से बरतरफ कर दिया जाए। उस ज़माने में आला ओहदों पर मुअतज़िली की उजारादारी की वजह से आम तौर पर यह समझा जाने लगा कि मुअतज़िली ज़हन के लोग ज़्यादा ज़ीरक, मामला फ़हम और हक़ाइक़ शनास होते हैं और इनकी तहकीकात गैर जानिबदाराना और ज़्यादा काबिल एतमाद होती है। उनके मुकाबले में फ़ुक़हा व मुहद्दिसीन को क़दामत पसंद, दौर हाजिर के तकाज़ों से नाबलद और ज़माने के उसलूब बयान से जाहिल बावर किया जाने लगा। ताहम उस दौर में इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबुल हसन अश्शारी और इमाम अब्दुर्रहमान जैसी इल्मी शख्सियात मौजूद थी जिन्होंने इस फितने का निहायत हिकमत, बसीरत, पामर्दी और मुस्तकिल मिजाजी से मुकाबला किया। इमाम अहमद बिन हम्बल का ताल्लुक मुहद्दिसीन व फुक़हा के तबके से था। आपने मुअतज़िला की फ़लसफ़ियाना ताबीरात से इजहार बेज़ारी किया और खुल कर ये ऐलान किया कि कलामुल्लाह, रोयत बारी और इस जैसे मसाइल की सही ताबीर वही है जो असलाब से चली आ रही है। इसी पर इजमाली ईमान रखना ज़रूरी है। इससे हटकर फ़लसफ़ियाना तर्ज इख्तियार करना गुमराही के सिवा कुछ नहीं। मामून के जानशीन मुअतसिम बिल्लाह ने इस हक गोई की पादाश में आपको जेल भेज दिया। इस दौरान आपको दरबार में बुलाकर मुअतज़िला से आपका मुनाजरा भी कराया गया जिसमें आपने सबको मात कर दिया, जिसके बाद आपसे ज़बरदस्ती मुअतज़िली अफकार की तायीद चाही गई। आपने साफ इनकार कर दिया। आपको कोड़ों से शदीद ज़द-ओ-कोब किया गया मगर आपने इस्तिकामत का दामन न छोड़ा। इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम अली बिन मदीनी ने इमाम अहमद बिन हम्बल की इस बेमिसाल अजीमत को खिराज तहसीन पेश करते हुए क्या खूब कहा है। अल्लाह ताला ने इस दीन के अजमत व एजाज का काम 2 अफराद से इस तरह लिया है कि अपने अपने दौर में कोई तीसरा इनके साथ नहीं था।
فتنہ ارتداد کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فتنہ خلق قرآن کے موقع پر احمد بن حنبل۔ معتصم کے بعد واثق باللہ ایک عرصے تک خلق قرآن کے عقیدے پر قائم رہا، مگر پھر شام کے ایک عالم ابو عبد الرحمن نے، جنہیں قاضی احمد بن ابو داود نے گرفتار کیا تھا، قاضی بن ابی داود کو برسر دربار بحث میں کلی شکست دے دی۔ چنانچہ واثق باللہ نے خلق قرآن کے عقیدے پر سختی ترک کر دی۔ واثق کے بعد خلیفہ متوکل نے اہل سنت والجماعت کے شاعر کو زندہ کیا، معتزلی عقائد اور فلسفیانہ نظریات کی جگہ قرآن و سنت کو رواج دیا۔ اس طرح سرکاری سطح پر اعتزال اور فلسفے کو پسپائی ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ علمی مجالس میں یہ نظریات پھر بھی باقی تھے، مگر ان کا زور و شور کم ہو گیا تھا۔ قاضی ابراہیم بن محمد تمیمی کا قول ہے، 3 خلفاء نے کارنامہ کر دکھایا۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ارتداد کے فتنے کی سرکوبی کی، دوسرے حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے امت کو زندہ کیا اور اس کی تجدید کی، تیسرا متوکل جس نے بدعت کو مٹا کر سنت کو زندہ کیا۔ 3 صدی ہجری کے اختتام اور 4 کے آغاز میں امام ابو الحسن اشعری جو خود پہلے ایک معتزلی عالم تھے، سابقہ بد عقیدگی کو ترک کر کے اہل سنت والجماعت کے ترجمان بن گئے، اور نہ صرف علمی میدان میں بلکہ عوامی سطح پر بھی اسلام کے خلاف اس نظریاتی حملے کا بھرپور جواب دیا۔ انہوں نے معتزلہ سے انہی کی زبان میں بات چیت کی اور محدثین و معتزلہ کے درمیان ایک معتدل اسلوب اختیار کیا، جس میں نہ تو معتزلہ کی طرح عقل کی باغ کو آزاد چھوڑا گیا تھا اور نہ محدثین کی طرح عقلی مباحث کو ترک کیا گیا تھا۔ آپ فلسفیانہ مباحث کے بارے میں سکوت کے قائل نہیں تھے، بلکہ ان کی اچھی طرح چان بین اور ان پر بے لاگ تنقید کے حامی تھے۔ آپ مخاطبین سے انہی کی اصطلاحات اور زبان میں بات کرنا زیادہ مفید سمجھتے تھے۔ آپ نے مناظروں اور تصانیف کے ذریعے عقلیت پسندوں کے خلاف بھرپور معرکہ لڑا اور اس فتنے کا رخ پھیر کر مسلمانوں کو بہت بڑے فکری و نظریاتی انتشار سے بچا لیا۔ ان کے شاگرد امام ابو منصور ماتریدی نے عالم اسلام کے سب سے بڑے ماہر علم کلام کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ معتزلہ سے برسر پیکار رہنے کی وجہ سے ابو الحسن اشعری کے پیروکاروں کے اسلوب میں کچھ تشدد شامل ہو گیا تھا، جس سے بعض مسائل میں خود اہل سنت کے دلائل پر حرف آتا تھا۔ ماتریدی نے اسے دور کر کے اہل سنت والجماعت کے مسلک کو مزید مستحکم کر دیا۔ ان کے بعد قاضی ابو بکر باقلانی اور شیخ ابو اسحاق اسفرائینی جیسے متکلمین نے مسلمانوں کے عقائد کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا۔ امام الحرمین جوینی نے بھی اپنے دور میں نظریاتی و اعتقادی فتن کا بھرپور مقابلہ کیا۔ وہ متکلم اور مناظر ہونے کے ساتھ ساتھ محدث، فقیہ اور مفسر بھی تھے۔ 5ویں صدی ہجری میں مدرسہ نظامیہ بغداد، جسے ملک شاہ سلجوقی کے وزیر نظام الملک توسی نے قائم کیا تھا، اہل سنت کا یہ سب سے بڑا مورچہ بن گیا۔ اس مدرسے کے صدر ابو اسحاق شیرازی تھے۔ غرض 2 سے 4 صدی ہجری تک گمراہ فرقوں اور فتنوں کی سرکوبی کے لیے علمی میدان میں نہایت وسیع تحقیقاتی کام کیے گئے جو انتہائی ثمر آور ہوئے۔ ان علماء کی کوششوں سے 1 اور 2 صدی ہجری میں پیدا ہونے والے اکثر گمراہ فرقے جیسے خوارج، مرجیہ، قدریہ، جہمیہ وغیرہ 3 صدی کے بعد بالکل ختم ہو گئے۔ معتزلی فتنے کا زور بھی ٹوٹ گیا اور اہل سنت والجماعت ہی عوامی اور سرکاری سطح پر غالب رہے۔ صرف اہل تشیع باقی رہے، جن سے نت نئے فتنوں کی چنگاریاں بڑکتی رہی۔